بھائیو، اس آخرت کے بلو کارڈ کے حوالے سے میں تمہیداً 4 علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا صبح و شام کے سنت اذکار کے حوالے سے۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، بھائیو اس بلو کارڈ کے ٹاپ پر بھی پہلے ہی صفحے کے اوپر ہم نے وہ شہرہ آفاق آیت ڈالی ہوئی ہے قرآن حکیم کی، سورۃ الرعد آیت نمبر 28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث بھی ڈال دی ہے شروع ہی میں، بخاری میں 6407، مسلم میں 1823، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ گویا زندہ کی مثل ہے، اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا وہ گویا مردہ کی مثل ہے۔ بس وہ چلتا پھرتا پھر وہ آپ سمجھ لیں ایک مردہ ہی ہے، دل اس کا پرورٹڈ ہو چکا ہے، مسخ ہو چکا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور ایک اور حدیث اس میں جو میری بڑی فیورٹ حدیث ہے، صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے 7524 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں، اور پوری سند سنن ابن ماجہ میں 3792 نمبر حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے، اور ذکر کی وجہ سے اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، اس وقت میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ زبان سے ذکر کرنا جس میں ہونٹ ہلے، یہ دل کے ذکر سے افضل ہے، کیونکہ اس میں دل کا ذکر بھی شامل ہو جاتا ہے اور زبان کا ذکر بھی۔ لہٰذا یہ جو نقشبند کے صوفیاء کے ہاں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ دل کا ذکر افضل ہے، وہ کتاب و سنت سے میچڈ نہیں ہے، زبان کا ذکر جو ہے یہ افضل ہے الحمدللہ۔ اس حوالے سے میں نے مسئلہ نمبر 111A میں بھی بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی، آج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، بھائیو اسی بلو کارڈ کے شروع ہی میں نے قرآن حکیم سے صبح و شام کے اذکار کا حوالہ دیا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو اور اس کی پاکی بیان کرو صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ الحمدللہ صبح اور شام پرٹیکولرلی، یعنی دن شروع ہو اور دن ختم ہو، اپنے رب کو مت بھولو۔ اور اسی کی سپورٹ میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 اور 42 بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اسی کی پاکی بیان کرو، اسی کی تسبیح بیان کرو صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، الحمدللہ۔ پھر اسی بلو کارڈ کے اوپر پہلے صفحے کے اینڈ پہ وہ شہرہ آفاق حدیث ہے جامعہ ترمذی سے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3375، کہ ایک صحابی نے عرض کی، ظاہر ہے کہ سارے ایک لیول کے لوگ تو نہیں تھے، ایک صحابی نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے اسلام کے بڑے احکام اور اعمال سنے ہیں، انسان کس پہ عمل کرے اور کس پر نہ کرے، مجھے کوئی ایک چیز ایسی بتا دیجئے جسے میں لازم پکڑ لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، بس یہ ایک کام پکڑ لے۔ وہ اب ذکر جو ہے وہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی ہو سکتا ہے، وہ ذکر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بھی ہو سکتا ہے، وہ ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ذکر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ذکر۔ اس میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 111A میں، آج 111C چل رہا ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 3 اسی حوالے سے، صبح و شام کے جو سنت اذکار ہیں، وظائف اور دعائیں ہیں، آپ اس پہ دیکھیں، یہ پہلے صفحے پر یہ بلو جو پنک کلر کے اندر بیک گراؤنڈ میں ایک بلاک سا بنا ہے جس پہ ہم نے ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ تمام احادیث کے نمبرز علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہے، جس کا میں نے تعارف کروا دیا تھا مسئلہ نمبر 111B کے اندر۔ اور یہ بلو والی جو ہیڈنگ ہے صبح و شام کے سنت اذکار، اس کے نیچے بھی وائٹ کلر میں اسی بلو والے بلاک کے اندر میں نے لکھا ہے، مرشد کامل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے صبح اور شام کے سنت اذکار۔ یہ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی اذکار نہیں ہے، بلکہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم فرمائے ہوئے سنت اذکار ہیں الحمدللہ۔ اور اس کی توفیق ظاہر ہے صوفیاء کے کلچر میں ہو نہیں سکتی، اس کی وجہ ہے کہ وہ تو اپنے بزرگوں کے اذکار اور شجرے لے کر چلتے ہیں،
اس لیے میں ان کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر آپ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچاتے ہیں، تو پہلے آپ اپنے بزرگوں کو تو چیک کریں کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچے ہوئے ہیں کہ نہیں. ان سے یہ ذرا سنت اذکار سنیں نا، فرض نماز کے بعد کے یہ گرین کارڈ میں جو 18 سنت اذکار ہیں، یہ ذرا سنائیں نا. کوئی دنیا کے اندر قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی یا اس کے علاوہ جتنے آف شوٹس ہیں اس کے، یا یہ جو 24 اذکار ہیں صبح شام کے سنت اذکار، یہ ذرا پڑھ کے سنائے نا. کبھی ان کی زندگی میں یہ آئے ہوں تو یہ دعوے کرنا، تو الحمدللہ ہم پھر آن دا بہاف آف کتاب و سنت، کوئی تکبر کے طور پر نہیں بلکہ الحمدللہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم الحمدللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچے ہوئے ہیں، کہ جو اس دعوت کو عام کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، دعائیں اور اذکار احادیث کی کتابوں میں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، مسند امام احمد میں، الموطا امام مالک میں، ان احادیث کی کتابوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت، اذکار اور دعائیں موجود ہیں، ہم لوگوں کو الحمدللہ اللہ کے فضل سے بتا رہے ہیں. تو الحمدللہ جس نے اللہ تک پہنچنا ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تک پہنچنا ہے، تو وہ کتاب و سنت میں جو دلائل کے ساتھ جو لوگ اس دعوت کو پیش کرتے ہیں، اس دعوت کو اختیار کریں الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 4 بھائیو، یہ جو گرین کارڈ اور بلو کارڈ ہیں، اس کی ہارڈ کاپیز الحمدللہ ہم ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کرتے ہیں، بالکل فری پورے ملک کے اندر، اور باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ بھی لے کر جانا چاہیں. اس کے علاوہ جتنے ہمارے ریسرچ پیپرز ہیں، اگر کوئی ڈاک کے ذریعے منگوانا چاہے تو الحمدللہ اس کی ہارڈ کاپیز ہم دیتے ہیں، اور ہر درس کے بعد بھی لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہیں. بہرحال اگر ہارڈ کاپی نہیں تو سافٹ کاپیز تو ضرور ahlsunnatpak.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. سنت اذکار والے پورشن سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور ریسرچ پیپرز والے پورشن میں بھی 9A اور 9B یہی رکھی ہوئی ہیں. 5 MB کی